نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، جاسیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد کانپتی انگلی سے اس نے کال کو ہسٹری سے حذف کیا اور سیل فون کو واپس اسی جگہ رکھ کر زمین پر ڈھہ گئی۔ اونیل نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ڈیڈی کے خوف سے مسلم ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کے ڈیڈی نہیں ہیں تو وہ، اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ وہ اپنے مذہب پر قائم ہے اور اس نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ میں غیر مسلم ہو چکی ہوں۔ میں مسلمان نہیں رہی، سب لوگ مجھے میری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے نکاح کا ڈھونگ رچا کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں سمجھی وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کی خاطر سب کچھ چھوڑتی رہی۔ میں نے سب کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو، اپنے نام کو، اور حتیٰ کہ اللہ کو بھی۔ اونیل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ میں ایک عیسائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ حلق سے نکلی کراہوں کو روکنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے بال نوچ لے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اونیل دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ اس طرح فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ایک مختصر نگاہ اس پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ غیر محسوس طور پر اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی عفریت کے ساتھ قفس میں قید ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں شدید سہم بیٹھ گیا۔ اجی اسے چھوڑ کر فوراً ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اماں ابا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ کی غیر متوقع آمد کا سبب پوچھنے پر عائشہ کے کچھ بولنے سے قبل ہی اس نے کہا تھا، چچا کالج میں چھٹیاں شروع ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں، پڑھائی وڑھائی تو ہوتی کوئی نہیں، اس لیے میں نے سوچا اسے چھوڑ آؤں، بعد میں میرے پاس وقت کی کمی ہوگی۔ میں اپنا تبادلہ کمیٹی کے ہیڈ آفس لاہور میں کروانے لگا ہوں، پھر اسے لینے کے لیے تجھے خود آنا پڑتا۔ میں نے سوچا تو کہاں کھجل خوار ہوتا پڑے گا۔ تایا جان کو بھی اس نے اسی سے ملتا جلتا جواب دیا تھا۔ بمشکل چند منٹ ابا کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا۔ تاندیاں والا سے آپا آئی ہوئی تھی۔ اس کی 2.5 سالہ بیٹی شہلا عائشہ سے بہت ہلی ہوئی تھی۔ اس کے آنگن میں قدم رکھتے ہی شہلا اس کی گود میں سوار ہو گئی تھی۔ اپنی توتلی زبان میں سوالوں کی ایک طویل فہرست اس کے سامنے مرتب کر رہی تھی۔ تھالا بول، تھالا بتا تھالا ہنسنا، تھالا دھمن دیریاں تریں، بولنا۔ اسے چپ دیکھ کر وہ رونے لگی۔ آپا بولی کیا بات ہے، زیادہ تھک گئی ہے، بڑی چپ ہے۔ سہیلیاں جو ادھر رہ گئی، دل اداس ہوگا، 2-3 مہینے جو پڑ گئے بیچ میں۔ ابا ادوائن کھینچتے ہوئے مسکرائے۔ ایشو، مجھے تیرا منہ سوجا ہوا لگتا ہے، پر چھاؤں میں بیٹھی ہے، شاید اس واسطے ادھر ہو ذرا۔ آپا کی بات سن کر اس نے شہلا کو گود سے اتارا اور اٹھ کر نلکے کی طرف بڑھی۔ اماں بولی نلکا خراب ہے، کبھی تو صاف پانی آتا ہے بالکل ستھرا، تو کبھی مٹی گار نکلنے لگتا ہے، منہ ہاتھ ٹوٹی سے دھو لے۔ کنیز موٹر چلا دے، ٹھنڈا پانی نکلے ذرا، ٹینکی کا پانی تو آگ ورگا ہے، آج تو سیک بھی کافی زیادہ ہے۔ کنیز نے پانی کی موٹر چلا دی۔ اماں میں نہا لیتی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ لے، اس میں پوچھن والی کیا بات ہے، بڑی سونی گل ہے، نہا لے، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاوے گی۔ کنیز، ایشو کو نویں گاچی صابن کی نکال کر دے۔ عصر کے وقت کنیز اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کالج کی، تایا جی کے گھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ہوں ہاں میں جوابات دیتی رہی۔ اماں تیرے بیاہ کی تیاریوں میں لگی ہے، 4 ریشمی جوڑے وہ بھی خرید لیے ہیں۔ گنگا جمنی لیس لگا کر ایک بڑا سونا دوپٹہ میں نے تیار کیا ہے، دکھاؤں لا کر؟ نہیں، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ جستی ٹرنکوں اور پیٹیوں کا بیانہ بھی پکڑا آیا ہے ابا، اس بار موسم میں بستروں کے لیے کپاس بھی خرید لیں گے۔ استانی سغرا کی بیٹی اب ٹھیک ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ ہاں بھلی چنگی ہو گئی، کب کی، اب تو اسکول بھی آنے لگی ہے۔ ایشو صابن کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ذرا سی باقی رہ گئی ہے، پیکٹ سے نکال کر نواں نکور تجھے پکڑایا تھا، اب جو دیکھا ہے تو آدھے سے اتنا زیادہ گھل گیا ہے۔ تو نہاتی رہی ہے یا صابن کھانے لگی ہے؟ خدا جھوٹ نہ بھلوائے، پورے 2 گھنٹے تو غسل خانے میں رہی ہے۔ وہ چپ رہی تھی۔ میں تیری شادی پر رات کو کیا پک رہا ہے آج؟ بڑی اکھڑی اکھڑی ہے ایشو، آپا کے پاس بھی نہیں بیٹھتی۔ خیر تو ہے، تائی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، وہ ٹچکریں کرنے سے باز نہیں آتی۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی، اسے نہیں پتا تھا یہ کوشش اس کا بھید کھول دے گی۔ تو رو رہی ہے؟ کنیز تڑپ کر بولی۔ کیا ہوا، روتی کیوں ہے؟ میں کیوں روؤں گی بھلا، رونے کی کوئی وجہ بھی ہو؟
پتہ نہیں آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کنیز کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ عجیب ہی ناراض سا لگتا تھا، 2 گھڑی بھی نہیں ٹکا، اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ ایشو بتاتی کیوں نہیں، کیوں روئے جاتی ہے؟ کوئی بات تو ضرور ہے۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور بھیگی آواز میں بولی، میں ہسٹری کے پرچے میں فیل ہو گئی، میں نے بہت محنت کی تھی۔ رخساروں پر لڑکتے آنسو اس کی ٹھوڑی سے پھسل کر چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ کنیز ہنس پڑی، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ حوصلہ کر، تو نے محنت تو کی تھی نا، نصیب کے لکھے کو کون ٹالے؟ فیل تو نہیں ہوئی، غیر حاضری ہوئی ہے، دل چھوٹا نہ کر، میں تو ڈر گئی تھی کہ اللہ جانے کیا ہو گیا، پاگل نہ ہو تو۔ اس نے ہاتھ کو یوں جنبش دی جیسے اس کی نادانی پر ماتم کر رہی ہو، اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اذان شروع ہو گئی، مؤذن لوگوں کو پکارنے لگا، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینے لگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، کسی بلاوے کا جواب اس نے نہیں دیا۔ مؤذن پکارتا رہا، وہ ہونٹوں پر تالا لگائے بیٹھی رہی۔ وہ بلاتا رہا، وہ کسی بے جان مجسمے کے مانند بے حس و حرکت رہی۔ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی، کیسے آؤں؟ کتنا دھوؤں خود کو، کتنا صاف کروں کہ تیرے پاس آنے کے قابل ہو جاؤں؟ میل ہی میل ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ یہ صابن، یہ پانی کوئی اثر ہی نہیں کرتا۔ میں جتنا بھی پانی بہاؤں، جتنا بھی صابن ملوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے جسم سے چمٹی غلاظت دور نہیں ہوتی۔ خوشبو کے ڈھیر انڈیل لوں تو بھی بو نہیں چھپتی۔ کیسے آؤں تیرے سامنے، میں کیا کروں؟ آپا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چارپائی پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ ایک بازو اس نے آنکھوں پر رکھ لیا تھا تاکہ آنسو آپا کی نظروں میں نہ آئیں۔ اس کے پاس کسی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنوں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اماں نے کنیز کو پکارا، جانی مصلح دیا عیشو کو، زمین پر پڑے گی نماز۔ مصلح تو لے کر نہیں گئی، یہ کڑی تو بڑی ہی جھلی ہو گئی ہے۔ لوگ پڑھ کے تمیز سیکھتے ہیں، طریقہ سلیقہ سمجھتے ہیں، اور یہ اس پر تو بڑا پٹھا اثر کیا ہے پڑھائی نے۔ کیسی بی بی ہوتی تھی عیشو، جی جی کرتے زبان نہیں سوکھتی تھی۔ جب سے گیمبروں واپس آئی ہے ایک بار میرے کول نہیں بیٹھی۔ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک چپ۔ شیلا بیچاری ترلے کرتی پھری اس کے پیچھے پیچھے، اسے بھی نہیں بلایا۔ رابعہ ناراض ہو رہی تھی، کہنے لگی، اماں ایشو میری کڑی کو پوچھتی نہیں، اسے کھڈاتی نہیں، سارے طور طریقے ہی بدل گئے ہیں۔ سنتی ہے بگو، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تیرے وال یعنی بال کیسے روکھے ہو گئے ہیں۔ اماں لا تیل ڈال دوں۔ اماں اپنی مڑے ہوئے سینگوں والی مریل سی بکری کے پاس بیٹھ کر اسے اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے ایشو کو، پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، آپ ہی آپ بولتی ہے، بڑ بڑ کرتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے کون ہے جسے سناتی ہے؟ نیڑے چلے جاؤ تو پھر چپ، کچھ بتاتی ہی نہیں، یا بیٹھی صابن سے کھیڑتی ہے، ہاتھ پیروں پہ صابن ملے جاتی ہے، منہ دھوئے جاتی ہے۔ وہمن کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ ہی جانے، مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے عیشو کو، رنگ بھی کیسا پیلک ورگا ہو گیا ہے۔ جس روگ ٹھینگ موڑ جان والی بس پہ بٹھا کے آئی، جوگیے رنگ کے سوٹ اور مشینی کڑائی والی کالی چادر میں کیسا لشکیں مارتا مکھڑا تھا۔ میں نے تو سو رب دی اس کی خیر مانگی، ایسی پھبن ہو تو نظر آپ ہی لگ جانی ہے نا۔ کتنا روکا میں نے کریم بخش کو، کتنا رولا ڈالا، اسے نہ بھیج، 12 جماعتیں بڑی ہوتی ہیں، اتنا بہت سارا پڑھ کے کیا لینا ہے؟ پر مجھ نمانی کی کون سنتا ہے؟ میرے منع کرتے پھر بھی بھیج دیا۔ اس کی تائی نے کہاں برداشت کیا ہوگا، بڑی کنجوس ہے وہ، کھان پین کی ساری چیزیں تالوں میں رکھتی ہوگی، دودھ دہی کو ترساتی ہوگی۔ تو بھی چنگی طرح کھایا کر بگو۔ کریم بخش کو کہتا ہے، میں تیری سیوا نہیں کرتی، تجھے ویلے سے پٹھا نہیں ڈالتی، لے بھلا میں کوئی ایسا کرتی ہوں؟ میں تو اپنے بچوں کی طرح سنبھال رہی ہوں تجھے، اب تو ہی پٹھوں کو منہ نہ لگائے تو نصیبوں جلی میں کیا کروں؟ اماں نے بگو کی ابھری ہوئی پسلیوں پر ہاتھ پھیر کر ٹوٹے ہوئے پہنوں والی تگاری قریب کھسکائی اور چارہ اس میں ڈال کر بگو کے آگے رکھ دی۔ آج کل تو پٹھے ملتے ہی نہیں، لو سن، سارا سیک نے ساڑ دیا ہے۔ ہائے نہیں میری ماں، وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرہاتی ہوئی اٹھی۔ میں روٹیاں پکا لوں، تندور تپ گیا ہے، کریم بخش بس گھر آن ہی والا ہے۔
انہوں نے چند تنکے اٹھا کر تندور کے دہکتے ہوئے دہانے میں اچھالے۔ آگ کے شعلے ایک لمحے کے لیے بھڑک کر آدھ جلی کچی دیوار کے ساتھ اوپر اٹھے اور پھر سر کے بل واپس دہانے میں جا گرے۔ اماں خالی خالی نظروں سے آگ کی حدت سے سرخ کناروں پر کروٹیں بدلتے شعلوں کو دیکھنے لگیں۔ اتوار کی صبح 9 بجے کے قریب اونیل نے گاڑی نکالی تو وہ تیز تیز قدموں سے گلی کے نکڑ پر کھڑی ٹیکسی میں جا بیٹھی جو عالیہ اس کی ہدایت پر کچھ دیر پہلے روک کر آئی تھی۔ ڈرائیور سے اس نے اونیل کی گاڑی کا تعاقب کرنے کو کہا تھا اور اس کے تذبذب بھرے انداز کو دیکھ کر ایک بڑا نوٹ اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ نوٹ جیب میں ڈالنے کے بعد وہ کسی قسم کا سوال کیے بغیر اونیل کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک کیتھیڈرل کے سامنے رک گیا تھا۔ جاسیہ نے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو بامشکل واپس دھکیلتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا اور کیتھیڈرل کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر جنگلے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اونیل باہر نکلا تو وہ دعاؤں کی کتاب کو جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کے ساتھ فادر بھی تھے۔ وہ دروازے میں ٹھہر کر کچھ دیر ان سے بات چیت کرتا رہا، پھر اپنے سامنے سلیب بنا کر جھک گیا۔ جاسیہ کی سانسوں میں ریت اڑ رہی تھی، سانس لینا دشوار تھا۔ اس نے جنگلے کی سلاخوں کو اتنی شدت سے گرفت میں لیا کہ ہتھیلیوں پر سرخ لکیریں کھنچ گئیں۔ اونیل گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہا تھا، وہ اپنی جگہ تھمی رہی۔ وہ عیسائی ہے تو میں اس کے ساتھ کس حیثیت سے رہ رہی ہوں؟ طوائف یا داشتہ؟ اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ وہ میری خدمات کے عوض مجھے آسائشیں فراہم کرتا رہا ہے۔ طوائف کا کام ہی یہ ہوتا ہے، دل بہلانا اور معاوضہ لینا۔ میں یہی تو کر رہی ہوں۔ میں تو گٹر میں گری ہوں، سر سے پیر تک لتھڑ گئی ہوں۔ میرا بچہ ناجائز بچہ، میں اپنے پیٹ میں حرامی بچہ لیے پھرتی رہی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں نے اونیل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کٹوا لیے، اور مجھے کیا ملا؟ میں کس شے کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی؟ میری بینائی کیوں چھن گئی تھی؟ میں نے محبت کی ہے، یہ محبت ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو میں رو کیوں رہی ہوں؟ مجھے ملال کس بات کا ہے؟ محبت تو مل گئی نا مجھے، اور کیا چاہیے؟ یہی مانگتی تھی میں، مل تو گئی، اب دکھ کس لیے؟ وہ سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پاس سے گزرنے والے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھورتے رہے، مگر وہ ان کی نظروں سے یکسر بے خبر تھی۔ پھر اس نے ایک نظر گرجے کو دیکھا اور کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کے خیال سے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گرجے کی عمارت خاموشی اور تاریکی کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک اس کی نظریں کسی اندھی چمگادڑ کی طرح ادھر ادھر سر ٹکراتی رہیں۔ اسے بے شمار ہیولے اور عجیب و غریب پرچھائیاں اپنی طرف بڑھتی دکھائی دیتی رہیں، لیکن جب اس کی آنکھیں اندر کی نیم تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو سایوں کی حرکت تھم گئی۔ مقدس تصاویر اور مذہبی مجسمے اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے۔ جانے کس ذہنی رو میں وہ یہاں چلی آئی تھی؟ اندر آتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر خفیف سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ باہر جانے کی نیت سے مڑنے لگی تھی کہ اس کی نظر عشاء ربانی کے میز کے قریب موجود فادر پر پڑی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ بے اختیار وہ رک گئی۔ یہاں آؤ، وہ اسے پکار رہے تھے۔ وہ ششو پنج میں گھر گئی۔ آگے آ جاؤ، کس خیال نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے چلی اور بین الموصوف سے راستے میں سے گزر کر بڑے ممبر کے پاس پہنچ گئی۔ میری بچی، تم کچھ دیر سے آئی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ صبح کی سروس کو تمام ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ وہ خاموش رہی اور عشاء ربانی کی میز پر ایک مثلث میں جلتی ہوئی شمع کو جھلملاتے شعلے پر نظر جما دی۔ تم کچھ پریشان لگتی ہو۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فادر اسے اب ساتھ لیے اپنی نشستوں کی پہلی قطار کی جانب بڑھ گئے۔ ہاں، اب بولو، تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ میں خداوند کی دی ہوئی قوت سے تمہاری رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر فادر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو پھسل کر رخسار پر حرارت کا ہلکا سا احساس پیدا کرتا ہوا دوپٹے میں جذب ہو گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ شاباش میری بچی، بولو، بہادر بنو۔ خاموش رہو گی تو دکھ اور تکلیف دہ ہو جائے گا، یہ کہہ دو گی تو دل کو سکون مل جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک کرسی کے ہتھے پر بے مقصد ہاتھ پھیرتی رہی اور پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی، فادر، محبت کیا ہے اور محبت کرنا کیسا ہے؟ اس کی آواز میں ساحلی ہوا جیسی نمی تھی۔ چند ثانیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ اپنے سر پر ان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے ایک نظر ان کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ محبت کیا ہے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں دہرایا۔
اس سوال کا شاید کوئی ایسا جواب میں نہ دے سکوں جو تمہیں حتمی محسوس ہو اور جسے سن کر تمہارا اضطراب تھم جائے۔ بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے، مگر کسی کے الفاظ کو محبت کی مکمل اور آخری ڈیفینیشن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خالق کا ایک راز ہے جس کا سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مخلوق کے پاؤں شل ہو گئے ہیں، مگر بھید نہیں کھلتا، اور جب تک بھید نہ کھلا جستجو ختم نہیں ہو سکتی۔ ازل سے ابد تک کا سفر اسی جستجو پر محیط ہے۔ کون جانے محبت کیا ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس کے ہزاروں پہلو اور ہزاروں روپ ہیں۔ کسی ایک روپ کا کھوج لگانے نکلو تو دوسرا روپ نئے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں محبت کی تعریف کیا بیان کروں گا؟ میں تو ایک ناقص العقل عام سا انسان ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا یہ کیا ہے اور اس کی اساس کہاں ہے۔ خدا جانے یہ زمین سے پھوٹتی ہے یا آسمان سے برستی ہے، رات کی تاریکی میں چھپی ہے یا دن کے اجالے میں بستی ہے، پھول کے سینے میں پلتی ہے یا کانٹے کی نوک پر رقصاں ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا وجود محبت کے مرہون منت ہے۔ خدا خود محبت ہے اور اس کی ہر تخلیق کا باعث محبت ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بے حد نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، میری طرف دیکھو میری بچی۔ اس نے آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھیں ان کے چہرے پر مرکوز کیں تو شفاف قطرے پلکوں سے ٹوٹ کر مل گجے اندھیرے میں کھو گئے۔ تم نے پوچھا ہے محبت کرنا کیسا ہے؟ تم نے بائبل کو نہیں پڑھا؟ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ انہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کا ایک اقتباس دہرایا۔ میرے خیال میں تمہارے سوال کا اس سے زیادہ جامع جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے جسم کی لرزش میں اس کی ابتر ذہنی کیفیت کی غماز تھی۔ فادر اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مت رو میری بچی، یسوع تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غم سے نجات دے گا، تم اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ اپنے مہربان ہاتھوں سے تمہارے سب دکھوں کو یوں چن لے گا کہ درد کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ فادر مجھے بتائیں، اس نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، مجھے بتائیں میں ایسی محبت کا کیا کروں جو ایمان کو نگل جائے، ایسی محبت جو مجھے فنا کرنے کے در پہ ہے۔ ایسی محبت کو کیسے؟ گلے میں آنسوؤں کے پھندے کے باعث وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ وہ بالکل بے اختیار اور شکستہ دل لگ رہی تھی۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کی طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ فادر نے ایک بار پھر عہد نامہ جدید کے الفاظ کو ٹھہرے ہوئے لہجے میں دہرایا۔ تم بہت دکھی ہو، شاید محبت نے کسی ایسے روپ میں تمہاری طرف پیش قدمی کی ہے جو وسوسے سے مبتلا کر دینے والا اور شاید تمہارے لیے ناقابل فہم بھی ہے۔ ابھی تمہارا ذہن الجھا ہوا ہے، گھر جاؤ اور پرسکون ہونے کی کوشش کرو، پھر آنا۔ شاباش، اب تم جاؤ۔ وہ اٹھی اور آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ فادر چند لمحوں تک اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہے۔ خداوند تمہارے دل کو مضبوطی اور روشنی عطا کرے۔ انہوں نے سینے پر صلیب بناتے ہوئے اس کے لیے دعا کی اور ایک بغلی دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ فادر کے جانے کے بعد کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر جانے کے لیے مڑی۔ گرجے کے وسطی حصے میں پہنچ کر وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ منبر کے کوسی صاحبان پر جھکی ہوئی سنہری صلیبیں خاموشی سے سر جوڑے استادہ تھیں۔ مقدس تصاویر دم سادھے اسے منجمد آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ مڑنے لگی تو اس کے کانوں نے ایک مدھم سرگوشی سنی، اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر شے پرسکون تھی۔ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ آواز آرائشی پھولوں اور ڈالیوں سے مرصع سنگی ستونوں اور کوسی چھت سے ٹکرا کر چہار سو بکھر گئی۔ اس بار اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آواز کہاں سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ افضل ان میں محبت ہے۔ اس کے چاروں اور ایک آواز گردش کرنے لگی۔ اب کلیسا کے ہر گوشے سے ایسی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں۔ کٹہرے اور ستونوں سے جوڑنے والے پتھر میں نصب شدہ ننھے فرشتے پکار رہے تھے، ٹھنٹھناتا پیتل، میڈونا یعنی کنواری مریم کی شبیہ۔ اس کے چہرے کا ایک ایک خط بول رہا تھا، افضل ان میں محبت ہے۔ جھنجھناتی جھانجھ مسیح مصلوب کے ہاتھوں میں گڑی میخیں صدائیں دے رہی تھی۔ آوازوں کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔
وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آ گئی، آوازیں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں۔ کون سی محبت؟ وہ کیسی محبت ہوتی ہے جس کے بنا انسان ٹھنٹھناتا پیتل ہوتا ہے؟ میں نے وہ محبت کیوں نہیں کی؟ اس محبت کے بغیر میں کیسے زندہ ہوں؟ میں کسے محبت سمجھتی رہی؟ وہ محبت کیوں نہیں کی میں نے جو سکون دیتی ہے، جو پناہ میں لیتی ہے؟ میں نے وہ محبت کی جو جلا ڈالتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ اس کی آنکھیں درد میں ڈوب کر نئے سرے سے رسنے لگیں، اس کے دل پر منو وزنی سل دھری تھی۔ اس نے جسم کی چاہ کی تھی، اور جسم کی چاہ زعفران کے کھیت جیسی ہوتی ہے، دور سے بھڑکتی ہوئی، دور سے لبھاتی ہوئی۔ اس کی شوخ رنگت اور تیز خوشبو دور سے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، سونگنے والا کھنچا چلا جاتا ہے، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جوں جوں فاصلہ سمٹتا ہے، جوں جوں نزدیکی بڑھتی ہے، خوشبو ناقابل برداشت حد تک تیز ہو جاتی ہے، رنگت آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے۔ خوشبو کی تندی ایسی ہوتی ہے کہ دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محبت تو سفیدے کا پیڑ ہوتی ہے، پرشکوہ اور مدھم، بھڑکتی نہیں، لوب نہیں جگاتی، تجسس نہیں ابھارتی، پتی پتی خوشبو سے لدی ہوتی ہے، مگر خوشبو کی ایک بوند بھی چھلک کر بھید نہیں کھولتی۔ خوشبو ہوتی ہے مگر مستور ہوتی ہے، ذرا سی ٹیس لگنے پر ہوا میں مشک نافے پھوٹنے لگتے ہیں۔ جو سفیدے کے پیڑ کا مالک ہو وہ تمام عمر خوشبو میں گھرا رہتا ہے، مگر خوشبو ایسی جو آسودگی بخشتی ہے، جو دھیرے دھیرے سہلاتی ہے۔ اس نے زعفران کے کھیت کو چنا تھا، اور قربت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں، اس کے حواس چھن رہے تھے، وہ پاگل ہو رہی تھی۔